نبی کلمہ لے کر آیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، تو لوگ کیا ہے آپ کے کلمے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے طائف کے اندر رہنے والے ان بچوں کو کہتے ہیں دیکھو ہمارے علاقے میں ہمارے بستی میں کوئی دیوانہ آ گیا ہے تو اس کو پتھر لے کر مارا کرو۔ وہ بچے ہنستے تماشا سے کیا ہے پتھر لے کر مارتے ہیں، آپ کے جسم سے خون نکل کر کیا ہے زمین کے اوپر گرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اف تک بھی کیا ان لوگوں کو نہیں کہا۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام وہ دنیا سے کیا ہے آسمان سے تشریف لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور فرمایا کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیتے دونوں پہاڑوں کے بیچ میں یہ طائف ہے، آپ حکم لگاتے تو دونوں پہاڑوں کو میں چور چور کر دیتا اور یہ سب کے سب ہلاکت ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو گھور کر دیکھنے لگے اور غصے کے آثار سے دیکھنے لگے اللہ کے نبی نے، اور فرمایا جبریل یہی ہے کہ آپ کی مزاج، اللہ نے مجھے نبی بنا کر اس لیے بھیجا تھا، نہیں یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے بچے ایمان لے کر آئیں گے، اور یہ لوگ مجھے نہیں پہچانتے آنے والی نسل مجھے پہچانے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خون کے اندر چبے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی ان کو کیا ہے پھول کی دعا دے کر وہاں واپس ہوئے۔ آج طائف کے اندر الحمدللہ تو لوگ کیا ہے اللہ کے نبی کو پہچاننے والے ہو گئے، اور گھر کے اندر حافظ قرآن ملتا ہے، عالم دین ملتا ہے، اور آپ کو خاری ملتا ہے۔ تو اللہ کے نبی جہاں پھول برسا کر گئے وہاں آج بھی وہ کیا ہے پھول برستا ہے وہاں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی ہے اس دنیا کے اندر، اور جتنی محنت کی گئی ہے اس امت کے لیے محنت کی گئی ہے اللہ کے نبی نے۔ میری امت کیا ہے دوسرے راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے پر آ جائے، نیک راستے پر آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرمایا کرتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور لوگ کیا ہے باطل کے راستے کو مٹھائے اور حق راستے پر آ جائے۔ اللہ کے نبی کی یہی محنت تھی میرے بھائی دوستو، اور دوسرا کوئی مجال نہیں تھا اللہ کے نبی کی اس دنیا کے اندر آنا۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو کیا ہے طائف جانے کا موقع آج ملا ہے۔ الحمدللہ اللہ آج ہم کو بلایا ہے اس مبارک زمین پر۔ ہمارے نبی مکے کو چھوڑ کر طائف کے اندر کیسے چلے ہوئے آئے ہوئے ہوں گے، آج یہ نظر آج ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پورے آس پاس کیا ہے پہاڑ نظر آتا ہے۔ اللہ کے نبی اس زمانے میں کیسے پیدل چلے ہوئے ہوں گے، اللہ کے نبی دین کی دعوت ان لوگوں کو کیسا انہوں نے دعوت دیا ہے۔ تو بہرحال بڑی قربانیوں سے یہ دین ہم کو ملا ہے، اپنے آنکھوں سے لگانا ہے۔ ہم لاکھوں کے روپے خرچ کر کیا ہے اللہ کے گھر میں آئے ہیں، اللہ کا گھر ہم نے دیکھا ہے، اور صحابہ کے قربانی آج ہم نے دیکھا ہے۔ اب طائف کو پہنچتے ہیں اللہ کے نبی وہاں کیسے محنت کی گئی ہے وہ منظر بھی ہمارے آنکھوں سے ہم دیکھیں گے۔ تو بہرحال ہم دین سے نہ ہٹے، اللہ کی نبی کو دین کو لے کر ہم کھڑے ہونا ہے۔ ہمارے زندگی میں 100% دین داخل ہو جائے، بے دینی کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کے نبی کا یہی مقصد ہے میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے، میری امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ اللہ کی نبی کا یہی قرآن تھا میرے بھائی دوستو، میرے مائیں بہنوں، اللہ کے نبی کی یہی قربانی تھی میرے ہر امت کیا ہے آنے والی قیامت تک آنے والی امت جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے۔ یہی محنت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو کیسے کیسے محنت ہے، کیسے کیسے مجاہد ہے اس امت کے لیے قربانی کیا ہے کی گئی ہے۔ آج وہ امت عیش و آرام میں زندگی گزار رہی ہے، آج وہ امت نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارتی ہے، آج وہ امت سنتوں کو ترک کر زندگی گزارتی ہے، آج وہ امت سنت کو سنت بھی نہیں سمجھتی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ایک سنت کو زندہ کریں گے وہ 100 شہیدوں کا کیا ہے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کی ایک ایک شریعت پر ہم عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ ہم تو زندگی میں عیش و آرام کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، زندگی جو ملی ہے وہ اللہ کے طرف سے ہم کو ملی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
میں نے انسان کو بہترین بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اللہ نے اس دنیا کے اندر انسان کو اس لیے بنایا ہے اللہ کو پہچاننے کے لیے, اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اللہ ہم کو دنیا کے اندر بھیجا ہے. اس لیے میرے بھائی یہ دوستو, ہم وہ جذبات کو لینا ہے, دل کے اندر بٹانا ہے. ہم کیا کہ رسم و رواج کو آئے دیکھے ایسے ہی چلے جائے اور ہم جا کر ہے نا ایسے ہی عام لوگوں کی طرح زندگی نہ گزر جائے. تو یہاں کے قربانیاں لوگوں کو سنائے. میں الحمدللہ میں عمرے میں پہنچا, اللہ کا گھر دیکھا, اللہ کے نبی ایسے محنتیں کی گئی امت کے لیے. آج امت کیا کر رہی ہے؟ تو اس لیے اس دین کا پڑل لے کر کیا ہے حضرات صحابہ چپے چپے کے اندر نکل گئے. صحابہ کہاں پیدا ہوئے, کہاں آج ان کے خبریں موجود ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے ہیں صحابہ سے, اے صحابہ نکل جاؤ, دین کے لیے نکل جاؤ, مکے کو چھوڑو اور مدینے کو چھوڑو. صحابہ مکے کو بھی چھوڑے, مدینے کو بھی چھوڑے, چھوڑ کر کہاں کہاں دین کو پھیلانے کے لیے آج وہ نکل گئے. آج ان کی خبریں کہاں کہاں موجود ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستو, میرے مائیں بہنوں, طائف کو جا رہے ہیں, ہم سب سے پہلے درود شریف پڑھے اور اللہ کے نبی کی تعزیت کو ہم یاد کریں. اللہ کے نبی اس کیا ہے گاؤں میں کیسا ہے, اللہ کے نبی دین کی دعوت کیسے دیے ان لوگوں کو. تو بہرحال یہ سارے قربانیاں لے کر کیا ہے ہم کو پہنچنا ہے اور اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر ہمیں عمل کرتے ہوئے زندگی گزارے. اکثر آج حجاج اکرام اور جو عمرہ کرنے والے حضرات ہوتے ہیں آ کر دیکھ کر کیا ہے پھر واپس جانے کے بعد ہمارے سر کے اوپر ٹوپی بھی نکل جاتی ہے. جب فجر کی نماز ہوتی ہے تو نماز بھی چٹ ہو جاتی ہے, نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, معمولی سی زندگی گزار لیتے ہیں. میرے بھائی یہ دوستو, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمارے سے حساب و کتاب لے گا, وہ نماز کے بارے میں سوال کرے گا. اور نماز ہماری اچھی بن گئی تو ہمارے ہر چیز بھی اچھی بن جائے گی. نماز میں جب ہماری کمی پیشی ہو جائے گی تو پھر ہر چیزیں بھی ہمارے لیے کمی پیشی ہوگی. تو اس لیے دنیا خوبصورت نظر آتی ہے, دنیا کو چھوڑنا ہے میرے بھائی دوستو, میرے مائیں بہنوں. یہ دنیا تو کیا ہے خوبصورتی ہے, یہ دنیا کو ہر چیز کیا ہے ختم کرنے والی ہے. تو اس لیے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنا ایمان کو بچانا ضروری ہے, اور ہمارا ایمان بچائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہم سب کو کیا ہے کامیابی کی جائے. اور جتنی باتیں بھی ہمیں سنی ہے ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ, جزاک اللہ. ان سب کو بھی اردو نہیں معلوم, نہیں پہلے ہے نہیں, ان کو اردو نہیں معلوم.